بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نبی ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام۔ جب ان کی بد دعا کی وجہ سے طوفان آیا اور ایک عرصے کے بعد جو ہے ان کی کشتی کو قرار ملا، تھوڑی سی زمین خشک ہوئی، کشتی سے اترے اور وہاں پہ بسیرا کر لیا۔ اسی میں جب وہ دوبارہ زندگی کی طرف پلٹ رہے تھے تو اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے ایک فرمائش کی، کہا جبرائیل جاؤ اور نوح سے کہو کہ ہمارے لیے ایک گھڑا بنائے۔ فرشتہ گیا جناب نوح علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ایک گھڑا بناؤ۔ جناب نوح علیہ السلام حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ میں تو نہیں جانتا کہ گھڑا کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب نوح علیہ السلام کو بتایا، گیلی مٹی اکٹھی کی گئی اور اس گیلی مٹی کو گھڑے کی شکل دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد جناب نوح علیہ السلام نے بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی دقتوں کے ساتھ اس گیلی مٹی کو گھڑے کی شکل میں ترتیب دیا، اور جب گھڑا بن گیا بڑی دنوں کے بعد، بڑی مشکلوں کے ساتھ، تو جناب نوح علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے تو مجھ سے ایک گھڑے کی فرمائش کی تھی، کیوں نہ میں زیادہ بناؤں۔ بس اسی طرح کرتے کرتے جناب نوح علیہ السلام نے 40 گھڑے بنا دیے، اور گھڑے بنانے کے بعد انہیں پکانے کا جو عمل ہے وہ سامنے آیا۔ آگ جلائی گئی، اس کچی مٹی کو پکایا گیا اور پختہ گھڑے بنا دیے گئے۔ اب جناب نوح علیہ السلام بہت خوش ہوئے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے اور کبھی اس فرمائش کو سوچتے اور اس کی تکمیل کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرتے۔ 40 گھڑے اکٹھے کیے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، دیکھ میں نے تیری فرمائش پوری کر دی، میں نے ایک نہیں، میں نے 40 گھڑے بنا دیے۔ تو اسی وقت اللہ نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور کہا کہ نوح سے کہو کہ 40 کے 40 گھڑوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالے۔ فرشتہ گیا اور پیغام دیا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی یہ پیغام سنا، جیسے ہی یہ حکم سنا، تو اب حکم عدلی تو کر ہی نہیں سکتے تھے، مگر ہاں دل بڑا مالود ہوا، دل ٹوٹ گیا، رونے لگے۔ مگر کیا ہوا، ایک گھڑا اٹھاتے اور زمین پر پٹک کر پھینک دیتے اور ہزاروں کے تار روتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام نے زمین پر 40 گھڑے پٹک پٹک کر توڑ دیے اور رو رو کر بے حال ہو گئے۔ اتنا روئے کہ سجدے میں گر گئے۔ آوازیں قدرت آئی کہ نوح روتے کیوں ہو؟ کہا مولا تیرا حکم تھا، میں نے پورا کر دیا، مگر تو جانتا ہے نا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے، یہ میری تخلیق تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی محبت سے ان سب کو بنایا۔ بس جب میں نے ان کو توڑا تو مجھے رونے کے علاوہ کوئی اور چارہ ملا ہی نہیں کہ میں رویا، کہ میں پیٹا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو میری تخلیق تھی۔ پروردگار نے پوچھا بہت دکھ ہوا؟ کہا انتہائی دکھ ہوا، یہ میری تخلیق تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے۔ تب اللہ رب العزت کی آواز آئی، کہا نوح یہ تو بے جان گھڑے تھے، ان کو تو چند دنوں میں بنایا، پکایا اور ہماری بارگاہ میں پیش کر کے توڑ دیا، مگر کیا تم نے سوچا ہے تمہاری بد دعا کے نتیجے میں کتنی ہزار مخلوق ہم نے تباہ کر دی، طوفان کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے۔ نوح تب خیال نہیں آیا وہ ساری مخلوق میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، وہ ساری کی ساری مخلوق میں نے اپنی محبت سے بنائی تھی۔
جب ان سب کو میں نے برباد کیا، تباہ کیا، مار دیا، تو مجھ پہ کیا گزری ہوگی؟ لمحے بھر کو دل تھامیے اور سوچئے، وہ جو سب مارے گئے وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اس کے دشمن تھے، وہ تو اس کے رسول کے دشمن تھے، لیکن پھر بھی ایسی محبت، ایسا تجربہ کروا کے جناب نوح علیہ السلام کو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھا، جن کو تم نے تباہ کروا دیا وہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے۔ اس سے زیادہ آپ کی اور اس کی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خالق و مخلوق کے درمیان محبت کیا ہو سکتی ہے؟ مخلوق بگڑ جاتی ہے، انسان فراموش ہو جاتی ہے، اپنے ہی بنانے والوں کو بھول جاتی ہے، مگر بنانے والا کبھی نہیں بھولتا، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے ماں کے پیمانے کو اپنی محبت کے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ماں سے بڑھ کے تو زمانے میں کوئی بھی اولاد کا نہ خیال رکھ سکتا ہے، نہ محبت کر سکتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک ماں نہیں 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہوں، تو پھر یہ کیا عالم ہے کہ ہم اسی سے دور ہیں؟ بس سجدے کے لیے پیشانیاں رگڑتے رہتے ہیں، ٹگریں لگاتے رہتے ہیں، دل میں مولوی نے عجیب سا خوف ڈال دیا، ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، ویسا کرو گے تو جل جاؤ گے، جہنم ملے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ جبکہ حق تو یہ ہے کہ اس سے محبت کا تعلق بنایا جائے، اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کی محبت میں جلا جائے، اس کا حق تو یہ ہے کہ سینے میں دھڑکتے بائیں پہلو میں اس کے گھر کو آباد کیا جائے، روشن کیا جائے، اس سے بات کی جائے جو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو آخری کلمات میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ کوئی مرنے والا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہم کیوں غافل ہیں اس سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ اس دل کو کس کا بسیرا بنایا جبکہ یہ خانہ خدا تھا؟ اور کیوں نہیں ہم نے اپنے رب کی محبت کے رشتے کو ایسے جوڑا کہ جیسے جوڑنے کا حق ہے؟ کیوں تجارت کے ذریعے ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، 2 سجدے کی ٹکریں اور بعد میں ڈھیر لسٹ فرمائشوں کی؟ کیجئے فرمائشیں، کیجئے دعا، یہ تو اس کے شان حق ہے، وہ ان سب کو پورا کرنے پر قادر ہے، مگر اپنے اعمال پر بھی غور کیجئے کہ ہم نے اس کو کب اور کتنی محبت سے پکارا۔ اس سلسلے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے نا کہ فرماتے ہیں، پروردگارا، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا شوق ہے، تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا ڈر ہے، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ بنی آدم میں ایک باپ نے اپنی اولاد کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت خوف سے نہ کیا کرو، کہ اپنے پروردگار سے محبت اس طرح کرو کہ جیسے اپنے محبوب سے کرتے ہو، اس کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہو، اس طریقے سے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا محبوب راضی ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بس جب محبوب کی راضی اور ناراض ہونے کی کسک جب دل میں جاگ جائے گی، بس تب محبت کا حق ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی یہ ضرورت ہے، یہ روایتی سجدے، یہ روایتی عبادتیں، بس ضرورت کے وقت مرے دل سے اس کو پکارنا، وہ اس کا تو حقدار نہیں ہے، وہ تو محبت کا خالق ہے، اور محبت کا خالق بس محبت کے سجدے ہی چاہتا ہے۔ اپنی اپنی لائن درست کر لیجئے، اپنے اپنے کنیکشن ٹھیک کر دیجئے، اپنے خالق سے محبت کا رشتہ بڑھائیے، یقین کیجئے تنہائی میں اس سے بات کیجئے، اس سے کہیں کہ تھک گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں، تیری بارگاہ کے سوا اور کوئی نہیں جو میری مدد کو پہنچے۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ رشتوں کا کہ رشتے وفا نہیں کرتے۔ یقین کیجئے یہ قربت قیامت ہے کہ آپ کے رشتے آپ سے وفا نہیں کریں گے۔ بس آپ اس سے یہ کہہ دیجئے کہ مالک
میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ فلاں جو میری زندگی سے گیا، فلاں گیا، فلاں گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ سب اس سبب ہے کہ مجھے دنیا کے فانی ہونے اور تیری محبت کے لافانی ہونے پر یقین بڑھ جائے۔ میرا کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، اور جس کا تو ہو جائے اسے کائنات میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنی خوش نصیبی کو پہچانیے، اور اسی محبت کے ذریعے ہم نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کی بارگاہ جو روز محشر آپ کو بڑی محبت سے دیکھے گا۔ اور ہماری تخلیقی جو محمد اور آل محمد کو چاہنے والے ہیں ان کی ذرا مختلف ہے، اس لیے اس نے قرآن میں کہہ تو دیا کہ عبادت کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کی عبادت کرو۔ اس نے عبادت کی کوئی قسمیں نہیں بنائی، بس یہ بتا دیا کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی اگلی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سب کے دلوں میں کہ اپنے مالک کی محبت کی کثرت کو ہلایا جائے، اس رابطے کو مادی رابطہ نہیں روحانی رابطہ بنایا جائے۔ آپ بھی محبت کا چراغ جلا دیں اپنے رویوں کے ذریعے، اور کوشش یہی ہے کہ آپ کو اپنے رب کی محبت، آپ کو اپنے رب سے قریب تر کر سکوں۔ خوش رہیے اور محبتوں کے دیے جلاتے رہیے۔